أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. اس وقت عزیز مصر کی بیوی نے کہا یہی ہیں جن کے بارے میں تم مجھے طعنے دے رہی تھی. میں نے ہر چند اس سے اپنا مطلب حاصل کرنا چاہا لیکن یہ بال بل بچا رہا، اور جو کچھ میں اس سے کہہ رہی ہوں اگر یہ نہ کرے گا تو یقیناً یہ قید کر دیا جائے گا اور بے شک یہ بہت ہی بے عزت ہوگا. قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ. یوسف علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، جس بات کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں اس سے تو مجھے جیل کھانا بہت پسند ہے. اگر تو نے ان کا فن فریب مجھ سے دور نہ کیا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور بالکل نادانوں میں جا ملوں گا. فاستجاب له ربه فصرف عنه. اس کے رب نے اس کی دعا قبول کر لی اور ان عورتوں کے داؤ پیچ اس سے پھیر دیے. یقیناً وہ سننے والا جاننے والا ہے. گزشتہ کل کے درس میں یہ باتیں چل رہی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں پہنچ گئے اور جب مصر کی عورتوں نے دیکھنے کی خواہش ظاہر کی کہ یوسف علیہ السلام کو ہم لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، تو جیسے ہی دیکھے تو مصر کی ساری عورتیں پریشان ہو گئی، ہکا بکا رہ گئے کہ اتنا خوبصورت بچہ ہے. تو کہا کہ یہ انسان نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا فرشتہ ہے. اب کل یہاں سے بات ہوئی تھی کہ یہ مصر کی عورتوں نے کہا کہ یہ انسان نہیں، یہ اللہ کا فرشتہ ہے. تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ نہیں، یہ انسان ہی ہے اور یہ نبی ہے. ظاہر سی بات ہے جب بھی کوئی نبی اللہ رب العالمین کسی علاقے میں بھیجتا ہے تو وہ نورانی چہرہ دے کر کے بھیجتا ہے. اس کے بعد پھر کیا ہوا، کیا کہا عورتوں نے؟ دیکھیے، جب عزیز مصر نے دیکھا کہ اس کی چال کامیاب رہی ہے، اس کی چال یعنی یوسف علیہ السلام کی چال، اور عورتیں یوسف علیہ السلام کے، اب عورتیں سے مراد مصر کی عورتیں، تو مصر کی ساری عورتیں یوسف علیہ السلام کے جلوہ حسن آرا سے مبہوت و مدہوش ہو گئی. جیسے یوسف علیہ السلام کو مصر کی عورتوں نے دیکھی تو وہ مدہوش ہو گئی اور بیہوش ہو گئی، تو کہنے لگی کہ اس کی ایک جھلک سے تمہارا یہ حال ہو گیا ہے. اب یہ کس نے کہا؟ عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے کہا کہ اس کی ایک جھلک سے تمہارا یہ حال ہو گیا ہے، تو کیا تم اب بھی مجھے اس کی محبت میں گرفتار ہونے پر طعنہ زنی کرو گی؟ یہی وہ غلام ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی ہو. اب یہ زلیخا مصر کی عورتوں سے کہہ رہی ہے کہ اب بھی تم مجھے اس کی محبت میں گرفتار ہونے پر طعنہ زنی کرو گی؟ یہی وہ غلام ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی ہو. عورتوں کی یہ مدہوشی دیکھ کر کے اس کو مزید حوصلہ ہو گیا. کس کو مزید حوصلہ ہو گیا؟ یہ اور شرم و حیا کے سارے حجاب دور کر کے
اس نے اپنے برے ارادے کا ایک مرتبہ پھر اظہار کیا۔ یعنی عورتوں کی یہ مدہوشی دیکھ کر کے زلیخا جب دیکھی کہ یہ مصر کی عورتیں یہ مدہوش ہو گئیں یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر کے، تو اس کو مزید حوصلہ ہو گیا، ہمت ہو گئی، اور شرم و حیا کے سارے حجاب کو دور کر کے اس نے اپنے برے ارادے کا ایک مرتبہ پھر اظہار کیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، یوسف علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، جس بات کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں اس سے تو مجھے جیل کھانا بہت پسند ہے، اگر تم نے ان کا فن فریب مجھ سے دور نہ کیا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور بالکل نادانوں میں جا ملوں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا اپنے دل میں کی۔ تو کبھی کبھی یاد رکھیے، کبھی کبھی ایک مومن کے لیے دعا بھی ایک بہت بڑا ہتھیار کا کام کرتا ہے، بہت بڑا ہتھیار کا کام کرتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ دعا اپنے دل میں کی کہ اس لیے کہ ایک مومن کے لیے دعا ایک ہتھیار ہے۔ دعا کیا تھا؟ یہی قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ والا تصرف عنی۔ یوسف علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے پروردگار، جس بات کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں اس سے تو مجھے جیل کھانا بہت پسند ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ 7 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ یعنی جب قیامت قائم ہوگی اور یہ دنیا ختم ہو جائے گی، تو قیامت جب قائم ہوگی تو اس قیامت کے دن کوئی اللہ رب العالمین کسی بھی انسان کو کوئی سایہ نہیں دے گا۔ وہ اللہ رب العالمین جو سایہ بنایا ہے اس سائے کے نیچے 7 قسم کے لوگ رہیں گے، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب الاذان کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ 7 آدمیوں کو اللہ رب العالمین قیامت والے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، اور اس دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ ایک انسان کو جہنم میں آگ میں جلانے کے بعد جب اس کی ساری گناہوں کو ختم کر دیا جائے گا، اب وہ جنت میں جائے گا، تو جیسے ہی جہنم سے نکالے گا وہ شخص کہے گا کہ اللہ وہاں پر ایک جھاڑ ہے، ایک درخت ہے، اس کے سائے میں مجھ کو بیٹھا دے، ہو سکتا وہاں چین و سکون ملے گا۔ وہاں جائے گا، اس کو چین و سکون نہیں ملے گا، پھر اور کہیں کہے گا کہ وہاں مجھے پہنچا دے، وہاں پہنچایا جائے گا، کوئی چین و سکون نہیں ملے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا کل قیامت کے دن۔ تو اس میں 7 قسم کے لوگ رہیں گے۔ اب اس کی تفسیر کروں گا تو لمبی ہو جائے گی۔ ان میں سے ایک قسم کے لوگ کون ہیں وہ میں بتا رہا ہوں۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جسے ایک ایسی عورت دعوت گناہ دے جو حسن و جمال سے بھی آراستہ ہو اور جاہ و منصب کی بھی حامل ہو، لیکن وہ اس کے جواب میں یہ کہہ دے کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یعنی ایک ایسی عورت دعوت گناہ دے جو خاندان سے بھی بہت بڑا ہے، مال و دولت بھی ان کے پاس بہت ہے، اور جو بھی منصب چاہے وہ بھی دینے کے لیے تیار ہے، لیکن اگر اس کے جواب میں کوئی شخص یہ کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو یہاں پر ساری اس کی امیدیں، ایسی عورتوں کی ساری امیدیں چکنا چور ہو جاتی ہے۔ تو ایسے ہی یوسف علیہ السلام نے ایسے ہی کہا، قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو پھر اس کی ساری خواہشیں دور ہو گئیں، اور اللہ رب العالمین ایسے ہی انسان کو بچاتا ہے۔ تو ایک قسم کا وہ آدمی جو کوئی عورت اپنی برائی کے لیے کسی کو مائل کرے یا بلائے اور وہ شخص کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو ایسے ہی قسم کے لوگوں کو اللہ رب العالمین عرش کے سائے تلے جگہ دے گا، اس کے علاوہ اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ تو پتہ یہ چلا، اور آج کے درس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب عزیز مصر
عزیز مصر کی بیوی حضرت زلیخا نے جب عورتوں کی یعنی مصر کی عورتوں کی مدہوشی دیکھ کر کے اس کو مزید حوصلہ ہو گیا اور شرم کے سارے حجاب کو دور کر کے اس نے اپنے برے ارادے کا ایک بار پھر اظہار کیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے دل میں دعا کی، اس لیے کہ ایک مومن کے لیے دعا بھی ایک بہت بڑا ہتھیار ہے، تو اللہ رب العالمین 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ تو ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر کوئی عورت کسی کو دعوت گناہ دے اور حسن و جمال سے بھی آراستہ پیراستہ ہو، لیکن وہ اگر اس کے جواب میں کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو ایسے لوگوں کو بھی اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ اب اس کے بعد پھر کیا ہوا انشاءاللہ کل کے درس میں سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور